اور ایک وہ زبان ہے جس کے ماہرین ہندوؤں کی جو ہے نا سنسکرت زبان ہے، اتنی مشکل ہے. میں ابھی قلات گیا تھا نا، ہندوؤں سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا مہاراج سے. میں نے کہا آپ کے ہاں، کیونکہ ہم نے بچپن میں اللہ معاف فرمائے فلموں میں دیکھا تھا کہ وہ آگ کے گرد نا، وہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ پنڈت جی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہڑی ہاں بڑی ہڑا بڑی، جس طرح آواز آ رہی ہوتی ہے کچھ بڑا گو، اس طرح کی کچھ آواز آ رہی ہوتی. تو مجھے بچپن سے خواہش تھی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے یار. ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا الو کے پٹھے، تو کیا کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے بھائی؟ اور وہ بھی کہہ رہے الو کی پٹھی، سوچ لے ابھی بھی ٹائم ہے، بھاگ جائے یار. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. اور ہو سکتا ہے کوئی نصیحتیں کر رہا ہو، تم دونوں بہت اچھے ہو، آپس میں مل جل کے رہنا، بیوی کو سمجھا رہا ہو ساس کا خیال رکھنا، شوہر کو سمجھا رہا ہو تم بھی اپنی ساس کا خیال رکھنا، اور اچھی خوشی زندگی. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا ہوں. وہ ایک امام صاحب جو تھے نا، تو میرا مقصد تھا وہ مہاراج سے میں یہ پوچھوں کہ وہ جو خطبہ پڑھتے ہیں پنڈت جی، جو ہم بچپن میں فلمیں دیکھ کے توبہ کر لی تھی الحمدللہ ہم نے، اللہ معاف فرمائے، تو پنڈت جی کیا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ مل جائے گا. لیکن میں نے کہا وہ کہیں ایسا نہ ہو فیل کر لیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ. تو میں پھر بہت دبے دبے لفظوں، کیونکہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ فسادات نہ ہو، ہندو مسلم محبت سے رہیں آپس میں. مذہبی اختلاف تو ہے لیکن لڑیں تو نہیں نا. میں تو وہ میسج لے کے گیا تھا کہ انڈیا کے مسلمان بھی اور وہاں کے ہندو بھی آرام سے تمیز سے محبت سے رہیں. لڑائی تو جہاں ہوگی فساد ہوگا، پھر نتیجہ تو کیا نکلتا ہے. تو میرا تو ایک، اب میں محبت کے جذبے سے گیا ہوں اور میں پنڈت جی سے یہ سوالات زیادہ شروع کر دوں تو ناراض نہ، وہ پنڈت نہیں مہاراج ناراض نہ ہو جائے کہیں. اس لیے میں نے پوچھا نہیں، لیکن دل بہت چاہ رہا تھا کہ یار میں نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں، مجمع میں 10-20 لوگ تو ہوتے ہیں جو خطبے کا مطلب ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر سعودی عرب میں پڑھیں تو 100% لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، 20 ملک ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں نا بھائی، میں نکاح کا کیا خطبہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، کیا مطلب؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. ومن سیئات اعمالنا، اپنے برے اعمال کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ومن یہدہ فلا مضل لہ، جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کیسا خوبصورت کلام ہے نا، خطبے میں، نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. یہ ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں چاہ رہا تھا پنڈت جی آپ جو پڑھتے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا سمجھا رہے ہیں آپ. ہم تو یہ سمجھا رہے ہیں، دولہا دلہن کو اس وقت بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں انسان کے بچے بن جاؤ، صحیح ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس سے مدد مانگی، اللہ کے پاس ہدایت ہے اسی سے ہدایت مانگو. پھر آگے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ چلو اس بہانے تھوڑا سا نکاح کا خطبہ بھی آ جائے آپ کے سامنے، تاکہ آپ لوگ کی جو شادیاں ہوئی ہیں آپ کو پتہ چلے آپ کو بتایا کیا گیا اس میں، ٹھیک ہے نا. پھر جو مسنون ہے آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کیا خاندانی آیت ہے، مسنون ہے یہ خطبے میں. اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا. اب میاں بیوی کا ملاپ ہو رہا ہے نا، مرد اور عورت کا، ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا ملاپ آدم اور حوا کا ہوا تھا. وہ بھی شادی تھی اور ایک آج شادی ہو رہی ہے. وہ خدا نے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. اس رب سے ڈرو. اصل میں تو وہ یہ ساری یہ جو میاں بیوی کی شادی ہے یہ بھی خدا کی قدرت کی ایک دلیل ہے. یہ قدرت اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کی زوجہ اماں حوا کو پیدا کر کے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ملاپ سے اربوں کھربوں ان مردوں اور عورتوں کو زمین میں اس اللہ نے پھیلا دیا. یہ اس خدا کی قدرت ہے اور اسی قدرت کا آج ایک نمونہ ہے یہ دولہا اور دلہن. وہی عمل آج دوبارہ ہو رہا ہے، انہی کی بچے شادی کر رہے ہیں اور نسل بڑھ رہی ہے. ایک اکیلے آئے تھے آدم، نہ انڈا موڑ تھا، نہ نیو کراچی تھا، نہ پٹیل پاڑا تھا، نہ W11 تھی، نہ 4L تھی، ہے بھائی، نہ پاکستان تھا، نہ ہندوستان تھا، نہ جاپان، نہ افغانستان، نہ چین، کوئی کچھ بھی نہیں. نہ ساس نہ بہو کے جھگڑے، نہ مارکیٹیں، نہ حیدری کی مارکیٹ، ہے بھائی، نہ ہوٹلوں کے پراٹھے، نہ چائے، نہ نسوار، نہ پان، نہ گٹکا، کوئی ٹینشن نہیں. اکیلے آدم. اللہ کہتے ہیں میری قدرت مٹی سے بنا کے ان کو سلایا، انہی کی پسلی سے اماں حوا کو نکالا، اور پھر بث منہما، ان دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھتی گئی ہے. اور آج دیکھو کروڑوں اربوں انسان دنیا میں، رجالن کثیرا ونساء، بے شمار مرد بھی اور بے شمار عورتیں بھی. تو اسی کی یاد تازہ ہو رہی ہے. انہی کروڑوں میں سے 2 آئے ہوئے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کے پاس کہ ہماری شادی کرا دو.
اور وہ بھی 40 سال میں جلدی آ گئے بیان سن کے, ورنہ ان کا ابھی پروگرام آنے کا نہیں تھا. کیونکہ مجھے ایسے لوگ مل رہے ہیں, مجھے ولیمے میں بلایا 40 سال کا دولہا, کہہ رہے حضرت آپ کا بیان سن کے میں جلدی شادی کر رہا ہوں. وہ ہے سچی مچی کا واقعہ, یہ جھوٹی موٹی کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہت زیادہ جلدی ہو گئی, بہت زیادہ جلدی ہو گئی, تھوڑا لیٹ ہو جائے. اتنی اسپیڈ تو میں نے نہیں کہا تھا آپ کو. تو مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. بس منہما رجالا کثیرا ونساء, اللہ کہتے ہیں بہت سارے مردوں اور عورتوں کو میں نے پھیلا دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, وہ فرماتے تھے کہ جب شادی ہو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہمارے باپ دادا کی بھی شادی ہوئی تھی, جوان تھے اس, جو بڈھا بڈھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں نا گھر میں, دادی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں, مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تھوڑی تھوڑی غیبتیں بھی کر رہی ہیں, دادیاں کرتی ہیں, تو فارغ ہو گئی نا ہر کام سے, اب کیا کریں بھائی. ہماری دادی اللہ معاف فرمائے مغفرت فرمائے بڑی عبادت گزار تھیں, لیکن کبھی تھوڑی سی غیبت کرنی ہوتی تھی نا, آواز آہستہ کر لیتی تھی. میری والدہ کو بلا کے نا پڑوس کی تھوڑی سی, یہ دیکھ یہ کیا کر رہی تھی, اس دن آئی تھی, کر رہی تھی. تو میں حیران ہوتا تھا کہ وہاں آواز جا نہیں رہی ہے, آپ اپنی آواز کیوں اتنا ہلکی کر رہی ہے. تو یہ خواتین میں ہوتا ہے, اچھی چیز نہیں ہے غیبت, لیکن یہ ہر خاتون میں ہوتی ہے تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ. تو میں سوچتا تھا کہ دادی کو گناہ ملے گا پڑوسیوں کی غیبت کرنی ہے, لیکن جب میں پڑوسیوں کے جاتا تو وہ دادی کی کر رہی ہوتی تھی. تو میں نے کہا ان کا سب پلس مائنس ہو کے, کوئی توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے, ویسی پلس مائنس ہو کے زیرو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو دادی, وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے باپ دادا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی ایک دفعہ ہوئی تھی. تو ہمارے حضرت فرمایا, حضرت میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی بھی ایک دن ہوئی تھی شاید. کتنا تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا. تو نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اس رب سے ڈرو. یہ سب ایسا ہی نہیں ہو رہا, اس کی نشانیاں ہیں, اس پر ایمان لاؤ, اس کی اطاعت کرو. تو آج جو دولہا دلہن کی شادی ہو رہی ہے, یہ بھی اس خدا کا, وہ جو کائنات پتہ نہیں کتنے سال پہلے بنی تھی, لیکن نکاح کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب آدم کو پیدا کیا, اماں ہوا کو پیدا کیا, اسی نکاح سے اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھر دیا. اب انہی میں سے آدم علیہ السلام کا ایک بچہ آدم علیہ السلام کی ایک بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے ان کو یاد دلاؤ کہ ایک دور تھا تمہارے باپ آدم اور تمہاری اماں ہوا کی بھی شادی ہوئی تھی, اور آج تمہاری بھی ہو رہی ہے. تو اس رب سے کیا کرو, ڈرو. کتنی خوبصورت آیت ہے ایسے موقع پہ. پھر آگے کیا فرمایا, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حقوق لیتے ہو, اور ارحام اور رشتہ داری کا بھی واسطہ دیتے ہو. یعنی اللہ نے ایک اور انعام گنوا دیا اپنا, کہ اس رب سے ڈرو کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے نا اپنا حق لینے کی, تو واسطہ کس کا دیتے ہو؟ خدا. آپ پیسے لے کے کھا جائیں کوئی واسطہ نہیں ہے, دوسرا کھا جائے تو آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نہ پولیس میرے کام آئے گی, نہ کیس کر سکتا ہوں, محلے کا دادا ہے. تو آخر میں اینڈ میں آپ کے پاس اللہ رہ جاتا ہے ڈرانے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب اپنا حق لینے کے لیے اللہ کا حوالہ دیتے ہو تو میری اطاعت کرنے میں بھی تو اس اللہ کو یاد کیا کرو. اور آگے کیا فرمایا, والارحام, ادھر توجہ بھائی, یہ درمیان میں نہ کھڑے ہوا کریں بالکل. والارحام, اور رشتہ داری کا بھی واسطہ دیتے ہو جو اس نکاح کے نتیجے میں وجود میں آئی. لوگ رشتوں کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی نہ کسی حد تک تو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ میرا باپ ہے, یہ میری اماں ہے, یہ میری بیگم ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا داماد ہے, یہ میری ساس ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے. تو ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بھائی تو باپ کہتا ہے بھائی تو بیٹا ہوں, میں تیرا باپ ہوں, تو اسی کا خیال کر لے. بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں پانی پلا اور تو نہیں پلا رہا, تو باپ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں ایک انسان ہوں. باپ کیا کہے گا, میں تیرا باپ ہوں. وہ یہ نہیں کہے گا انسانیت کے ناطے, کہے گا بھائی میرا حق پہلے ہے. بیٹے نے ابا سے پیسے مانگے, ابا نہیں دے رہے, تو بیٹا یہ نہیں کہے گا ابا میں بھیک مانگ رہا ہوں, میں پیسے مانگ رہا ہوں, اور جو ہے آپ انسان ہونے کے ناطے میری مدد نہیں کر رہے. بلکہ آپ کس کا واسطہ دیں گے؟ انسانیت کا واسطہ دیں گے. تو کہے گا انسان کروڑوں دنیا میں پڑے ہوئے, جا کشکول لے کے کسی سے بھی مانگ لے. آپ کہیں گے آپ میرے فادر ہیں, اتنا تو حق بنتا ہے کہ گٹکے کے پیسے تو دو ابا. ٹھیک ہے میں بے روزگار ہوں, کھانا نہیں دے رہے, پان گٹکا تو دو نا.
اتنے پیسے تو دو. آج کسی نے ابا کا ایک عجیب واقعہ سنا ہے اپنے ابا کا. بچہ چرسی تھا, یہ میرے بھانجے نے سنا ہے جو یہاں ابھی ریکارڈنگ کر رہا تھا نا. ان کے محلے میں ایک بچہ چرسی ادھر ادھر بیٹھ کے چرس پیتا, ابا سے بھی پٹتا, پولیس بھی اٹھا کے لے جاتی تھانے میں ہر تھوڑے دن میں. اب ظاہر ہے ابا تو ابا ہے نا, وہ تھانے سے چھڑوا کے لاتے. ابا کو اس کی چرس سے بڑی نفرت, کوٹ کوٹ کے تھک گئے اس کو, پیٹ پیٹ کے پیٹیں بھی اور تھانے سے چھڑا کے بھی لائیں. تو مجھے بتا رہا تھا اس کے ابا نے اس کو اوپر کمرہ بنا کے دیا, اس میں چرس لا کے رکھ دی, یہیں بیٹھ کے پی لیا کر, چھوڑ تو رہا نہیں ہے, کم از کم پولیس سے تو بچے گا نا. ادھر ادھر بیٹھ کے پی رہا ہوتا ہے, ہر تھوڑے دن میں جیل میں گیا ہوا تھا, میں چھڑوا کے لا رہا ہوتا. ابا نے اس کے لیے کیا کر دیا, الگ روم بنا دیا, پینی ہو یہاں بیٹھ کے پی لیا کر, باہر نہیں جائے گا, پکڑا جائے گا, میرے لیے ڈبل ٹینشن, ایک چرس کی ٹینشن الگ ہے, تھانے کی ٹینشن الگ. اب دیکھو ابا کے علاوہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی اور ہوتا بولتا ہے اچھا ہے پکڑا جائے, جا دفعہ ہو جیل میں, ہم تو چاہ رہے ہیں تو جا. ابا کو پتا ہے بھائی بیٹا ہے نا میرا, چرسی ہے تو غلط ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ میں اپنے چرسی بیٹے کو جیل میں چھوڑ دوں, چھڑوانا تو ہے بھائی ہم نے. تو ابا نے کیا کیا, اوپر کمرہ بنایا, بولا یہاں بیٹھ کے سٹا لگا لی, ایک ٹینشن تو ختم ہو نا. تو بیٹا ابا کو کس کا واسطہ دیتا ہے؟ ابا کا. جہاں پھنستے ہیں رشتہ داری میں ایک دوسرے, شوہر بیوی کو گھر میں رکھ کے ساری زندگی کھلاتا ہے, جس دن نہ کھلائے بیوی کیا تانا دے گی, میں آپ کی وائف ہوں, یہی تانا دے گی کہ نہیں دے گی؟ ویسے کسی پہ خرچ کرتے رہو نہ دو, کوئی تانا نہیں دے سکتا وہ. اسی طرح آپ نے بیگم سے کوئی خدمت لی, بیگم آج تھکا ہوا ہوں, آج تم چائے بنا کے پلا دو مجھے, بیگم نہ پلائے, آپ فوراً یہ تھوڑی کہیں گے میں وسیم بھائی ہوں, میں وسیم بن سلمان ہوں, میرے ابا کا نام سلمان ہے اور میرا نام کیا ہے وسیم, میں پاکستانی ہوں, میں کراچی کا ہوں, یہ بولو گے؟ اس بیس پہ وہ لے آئے گی. اگر آپ نے کہا میں سلیم ہوں, مجھے چائے پلاؤ گے کہ سلیم تو دنیا میں بہت ہیں, پھر سب سلیموں کو اٹھا کے لے آیا, میں سب کے لیے چائے بناؤں گی. آپ رشتے کا واسطہ دو گے, میں تمہارا اتفاق سے شوہر, ونس اپون اے ٹائم کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا, بات کیسے شروع کرے, ابے تو شروع کر دے جیسے کر, لیکن وہ بڑے ادیب تھے, انہوں نے کہا بڑی ہر بات پہلے تمیز سے ہونی چاہیے. تو بہت دیر سوچتا رہا شروع کیسے کروں, تو ایسے شروع کی کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس. میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو ابا کو آپ واسطہ کس کا دیں گے؟ ابا کا. تو یہ جو ابا وجود میں آئے, اماں وجود میں آئی, بیٹا وجود میں آیا, پھر بہویں, ساس بہو کو کس کا تانا دیتی ہے, تو میری بہو ہو کے میری خدمت نہیں کر رہی ہے بھائی. یہ رشتے اگر نہ ہوں تو ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, اپنے مرو, بس کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا آپ کا. جنازہ بھی آج کل رشتہ دار ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے نا دوسرے, تو وہ بھی آپ کے رشتہ داروں کے ریلیٹیو ہوتے ہیں, ان کے تعلق کے متعلقین ہوتے ہیں, ان کے تعلق سے. اصل تو ساری بیس ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رشتوں سے. اور رشتے وجود میں آتے ہیں اس عمل سے جو میاں بیوی کے درمیان ابھی عقد وجود میں آنے والا ہے نکاح کے موقع پہ. تو اللہ نے ان رشتوں کا بھی واسطہ دیا, فرمایا جو نکاح کے نتیجے میں رشتے وجود میں آ رہے ہیں, تمہارے ابا کا نکاح اماں سے ہوا, اس کے نتیجے میں پھر تبھی تو تمہارا ابا بیٹی کی شادی کے لیے اتنا پریشان تھا کہ ابا ہے وہ, اسی نے اس داماد کو تلاش کیا, ہاں بھائی یہ بندہ میرے لیے ٹھیک لگ رہا ہے بیٹی کے لیے. تو یہ جو تمہیں نعمت مل رہی ہے یہ کن بیسس پہ مل رہی ہے؟ رشتوں کی. اور انہی رشتوں کے تم واسطے دیتے ہو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس اللہ سے ڈرو. میاں بیوی کو بتایا جا رہا ہو اور عین اس نکاح کے موقع پہ اس اللہ کے احسانات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں, ڈانس, لڑکے لڑکیاں, مکس گیدرنگ جو ہوتا ہے شادی ہالوں میں. میں تو کہتا ہوں یار اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی, تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھ لیا. یہ ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم عیسائی تھوڑی ہیں بھائی, ہم ملحد تھوڑی ہیں کہ یہ خود سے ہو رہا ہے. او بھائی یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, ہم اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بے پناہ فائدہ. تو کم از کم اس موقع پر تو انسان یہ ناچ گانے اور بے پردگی اور شراب کباب نہ ہو. یہ خدا کو کتنا غضب آئے گا. اور اس کا اللہ انتقام لیتے ہیں. انتقام کیا لیتے ہیں؟ دیکھ لو ان لبرل لوگوں کے ہاں کیسے عشق معاشقے ہوتے ہیں, شادی کے تھوڑے دنوں بعد ان کے پھڈے اسٹارٹ. نفس پرستی ہے نا, خواہشات کے غلام ہیں. ڈائلاگ بڑے ہوں گے, ڈائلاگ بڑے ہوتے ہیں ایسے, اور ہم یوں ایکچولی ایک دوسرے کو صبر تحمل. اور آپ حالات جا کے دیکھو گے تو وہ ریلیشن نہیں ہوتا جو دینداروں میں آپس میں ریلیشن, قربانی کے جذبے نہیں ہوتے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست نے بتایا, میں نے ایک غریب رکشے والے پٹھان کو دیکھا, اس کی بیوی
ہاسپٹل میں تھی, وہ بیچارہ رکشے والے کا انتقال ہوا نا, اس کی بیوی کو اتنا غم ہوا ہے کہ اپنے شوہر کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اس نے, کہ میرے سر کا تاج دنیا سے چلا گیا. کیا تاج تھا بیچارہ, رکشہ چلا کے کیا کھلاتا ہوگا, کتنی محبت. یہ محبتیں آپ کو فلموں ڈراموں میں تو نظر آئیں گی, لیکن ان فلمیں ڈرامے والوں کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں نظر نہیں آئیں گی آپ, اس میں نظر نہیں آئیں گی آپ. لیکن رکشے والوں, ٹماٹر والوں کے ہاں یہ محبتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کہ ڈائلاگ نہیں ملیں گے آپ کو. لیکن جب آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھو گے تو اس سے زیادہ محبتیں نظر آئیں گی آپ کو. جو قربانی دے رہا ہے, جو خرچ کر رہا ہے, وفا ملے گی آپ کو, کیونکہ نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے. خیر جلدی سے میں یہ خطبے کا ترجمہ کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک پر آتا ہوں. جب ہو ہی گیا تو ایک دفعہ ہو ہی جائے گا. بہت سے لوگ کئی دفعہ پرچیاں دے چکے ہیں خطبے کا ترجمہ, جلدی جلدی جلدی. تو ہم کیا کرتے ہیں, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام, دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا تھا انسان کے بچے بن جاؤ.